السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ اسلامیہ اختیاری ہم پڑھیں جس میں ہم نے حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور تھے، ایک مکی زندگی کا اور مدنی زندگی کا۔ مکی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تبلیغ کی، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ دوسرا دور تھا مدنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مدنی زندگی گزاری اس میں بھی تبلیغ کا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر آپ نے جہاد کرنا شروع کیا، اس میں مختلف غزوات کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب اس کے اہم نکات پڑھے کہ اس میں لوگوں کو تعلیم دی، کس طریقے سے جو ہے سارا کے سود کو باطل قرار دیا، اور قتل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عورتوں کے غلاموں کے حقوق کے بارے میں بتایا، دین کی تکمیل کے بارے میں بتایا۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا۔ 12 ربیع الاول جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدفون ہوئے۔ آج ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی تعداد کل 11 تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے جو ہے 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے تھوڑا سا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نبوت کے 10ویں سال انہوں نے وفات پائی۔ شادی کے بعد 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سخت حالات میں بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ اپنی زندگی میں آپ کی اکلوتی بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت سودا بنت زمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کے پہلے خاوند سکران حبشہ جا کر عیسائی ہو گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے دور عمر میں وفات پائی۔ تیسری بیوی تھی حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نبوت کے 10ویں سال نکاح نبوی میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ یہ واحد گواری خاتون تھی جو آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ تمام امہات میں سے سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ حضرت عائشہ کی عمر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 18 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 58 ہجری میں وفات پائی۔ چوتھی زوجہ جو تھی وہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ غزوہ بدر کے بعد 3 ہجری میں نکاح ہوا اور سن 45 ہجری میں فوت ہوئی۔ یہ بیوہ خاتون تھی۔ ان کے پہلے خاوند حضرت خنیس بن حذیفہ جنگ بدر میں زخمی ہو کر فوت ہوئے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ 3 ہجری میں ان کا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے یہ عبداللہ بن جحش کی عقد میں تھی اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ام المساکین مشہور تھی۔ نکاح کے 2 یا 3 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ ام المساکین کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے خاوند کا نام ابو سلمہ تھا جو 4 ہجری میں فوت ہوئے۔ سن 4 ہجری میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی۔ شہادت حسین کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ یہ بڑی دانشمند خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہم معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ ان کے پہلے خاوند زید بن حارثہ تھے۔ ان سے طلاق کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 5 ہجری کے لگ بھگ شادی ہوئی۔ یوں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کا رواج ختم ہوا۔ انہوں نے سن 60 ہجری میں انتقال فرمایا۔ زید بن حارثہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جو ہے وہ ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے وہ سگے بیٹے کی بیوی ہو۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ نے جو حضرت زینب کو طلاق دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ بنت حارث یہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی اور قید ہو کر آئی۔ آزاد ہو کر سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ 65 سال کی عمر میں سن 50 ہجری میں وفات پائی۔
ان کی وجہ سے بنی مسلک کے تمام قیدی آزاد کر دیے گئے۔ حضرت ام حبیبہ ہجرت حبشہ کے دوران عقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں اور سن 44 ہجری میں وفات پائی۔ یہ قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ان کے پہلے خاوند عبید اللہ بن جہش عیسائی ہو گئے، لیکن یہ مسلمان تھے، اس طرح یہ بیوہ ہو گئی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ شادی کا پیغام اور آپ کی جانب سے مہر ادا کیا اور ولیمہ کیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث یہ حضرت عباس کی سالی تھی اور حضرت حارث کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے وقت مکہ میں ان سے سن 6 ہجری میں نکاح کیا اور سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب یہ خیبر کی یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، جو جنگ خیبر میں قید ہو کر آئی تھیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ آزاد ہو کر سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سن 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، جو شاہ مصر نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجی تھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو بچپن میں ہی وفات ہو گئے۔ اس طرح آپ کی 11 بیویاں اور ایک لونڈی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو تھی وہ 3 بیٹے تھے، دونوں نے بچپن میں ہی وفات پائی۔ حضرت قاسم یہ حضرت ختیجہ کے وطن سے پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن میں وفات پائی۔ ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے، یہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، یہ تقریباً 1.5 سال زندہ رہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اولاد تھے۔ حضرت عبداللہ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، حضرت خدیجہ کے وطن سے تھے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک نبی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہوئے، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ وراثت جو ہوتی ہے باپ کے بعد بیٹے کے حصے میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرینہ اولاد دی، 3 بیٹے دیے، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی زندہ رہتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہر اس میں مصلحت تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ یعنی کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ نہ ان کو دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی آخرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ سب سے پہلی تھی حضرت زینب، ان کی شادی ان کی خالہ زاد ابو العاص سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت زینب سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، جو حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ بیٹھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے 8 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت رقیہ پہلی شادی عتبہ بن ابو لہب سے ہوئی۔ نبوت کے بعد ابو لہب نے ان کو بیٹے سے طلاق دلوا دی، اور دوسری شادی حضرت عثمان سے ہوئی، اور وہ حبشہ میں حضرت عثمان کے ساتھ تھی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت ام کلثوم ان کی پہلی شادی عتیبہ بن ابو لہب سے ہوئی، دوسری شادی حضرت عثمان سے ہوئی۔ ان سے پہلے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری میں حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی اور سن 11 ہجری میں وفات پائی۔ ان سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہ اجمعین، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئی، اور محسن بچپن میں بھی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو پہلے تو وہ رونے لگی، پھر جب دوسری دفعہ بات کہی تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ پہلی دفعہ جب بات کہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرا وقت قریب ہے، یعنی کہ اب میرا وصال کا وقت آ گیا، تو حضرت فاطمہ یہ سن کر رونے لگی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کان میں کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی میرے گھر والوں میں سے، تو یہ ہنسنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہنسنا رونے کی وجہ یہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اولاد کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اسی طریقے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بھی محبت ہے کہ امت کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی ہمیں ویسے ہی محبت رکھنی ہے۔
باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔